بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے دور میں ہر طرف خوشحالی اور امن و ایمان کا دورہ تھا۔ اسی بادشاہ کے نگری میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس نوجوان کا نام عالم تھا، جو بہت عالم فاضل اور دانا تھا۔ عالم بہت نیک انسان تھا، ہر ایک کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ کتابوں سے اسے بہت لگاؤ تھا، جو بھی فارغ وقت ملتا مطالعہ میں مصروف ہو جاتا۔ مگر اس کی ایک عادت بہت عجیب تھی۔ یہ دن رات سوتے جاگتے ایک خواب دیکھا کرتا تھا کہ کسی طرح وہ اس ملک کا بادشاہ بن جائے۔ ایسا وہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ بن کر لوگوں کی فلاح کے لیے موجودہ بادشاہ سے بھی زیادہ کام کرے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے، ان کے دکھ دور کرے۔ ایک دن اس نے بادشاہ بننے کا خواب اپنی ماں کو سنایا تو ماں ہنستے ہوئے بولی، او میرے بھولے بیٹے، تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ تم بھی جانتے ہو کہ تم کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے۔ ماں کی بات سن کر عالم بولا، ماں تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ آخر میں بادشاہ کیوں نہیں بن سکتا؟ مجھ میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی میری طرح کا ایک انسان ہی ہے۔ ماں نے اسے سمجھایا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور غریب کو بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں، اور نہ ہی وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ ماں کی بات بھی عالم کو مطمئن نہ کر سکی اور وہ بادشاہ بننے کے خواب میں مصروف رہا۔ اس نے اپنے اس خواب کے متعلق نہ صرف اپنی ماں کو بتایا، بلکہ اپنے ہر جاننے والے سے بھی اس کا ذکر کیا۔ لوگ اس کی بات کو دیوانے کا خواب سمجھ کر مسکرا کے چپ ہو جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس کے خواب کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی۔ جہاں چار لوگ اکٹھے ہوتے، وہ عالم کے اس خواب کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ بات ہوتے ہوتے بادشاہ کے کانوں تک بھی اس خواب کی خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے عالم کو فوراً اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے سپاہی دوڑے اور تھوڑی ہی دیر میں عالم کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے گہری نظر سے عالم کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہو اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتاتے رہتے ہو۔ عالم سر جھکا کر بولا، جی بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ بادشاہ سخت لہجے میں بولا، مگر تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ بادشاہ بننا بہت مشکل کام ہے؟ تخت پر بیٹھنا صرف بادشاہ کے بیٹے کا حق ہے، اور تم یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ تمہارا شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہ ہو اور تم آ کر بادشاہ بن جاؤ؟ تو عالم دھیرے سے بولا، بادشاہ سلامت، میں یہ سب بہت پہلے سے ہی جانتا ہوں، لیکن بادشاہ بھی میری ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں، سب انسان برابر ہیں، اس لیے کہاں ضروری ہے کہ تخت باپ سے صرف اس کے بیٹے کو ہی ملے، کسی اور کو نہیں۔ عالم کی یہ بات سن کر بادشاہ سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے سوچتا رہا، پھر عالم سے کہنے لگا، تمہاری بات میرے دل کو لگی ہے۔ اگر تم اس ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہو، اپنے خواب کو سچا کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں میری 4 شرائط پورا کرنی ہوں گی۔ ان میں سے 3 تو سوالات ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے، اور چوتھی شرط ایک عمل ہے جسے تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ 4 شرطیں پوری کر دو، تب تم میرا تخت و تاج حاصل کر سکتے ہو۔ بادشاہ کی بات سن کر عالم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی اور وہ بولا، میں نے بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اور اس دنیا میں ایسا کوئی سوال نہیں جس کا جواب نہ ہو، اور ایسا کوئی کام نہیں جو ایک انسان مکمل نہ کر سکے۔ بادشاہ بولا، تو پھر سنو میرا پہلا سوال۔ فرض کرو میرے پاس ایک ڈبہ ہے جس کے اندر ایک اور ڈبہ ہے، اور اس کے اندر ایک اور ڈبہ ہے۔ یہ تیسرا ڈبہ ایک مضبوط دھات سے بنا ہوا ہے، لیکن جب اس ذاتی ڈبے کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے کچھ نہ نکلا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے کہ ایک سنہری تشت پر مشروب سے بڑے 2 پیالے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک میں میٹھا شربت ہے اور دوسرے میں زہر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر میری بیٹی شہزادی کے پاس ایک چاندی کی تشتری ہے جس میں ایک مردانہ گڑیا اور ایک زنانہ گڑیا رکھی ہوئی ہے، اور ان کے درمیان ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی ہے، تو ان چیزوں کا کیا مطلب ہوگا؟ ان 3 سوالوں کے جواب دینے کے بعد تمہارا کام ہوگا کہ تم ایک ایسا شاندار مینار تعمیر کرو جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی میں یکتا ہو اور بے مثال ہو۔ ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، تم چاہے 3 دن، 3 ہفتے، 3 مہینے یا 3 سالوں میں پورا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تم ان شرائط کو پورا کر لو گے تو تخت و تاج تمہارا ہو جائے گا۔ جب بادشاہ نے اپنی بات مکمل کی تو عالم کہنے لگا،
بادشاہ سلامت، آپ نے جو سوالات مجھ سے پوچھے ہیں ان کا جواب دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، مجھے وقت کی ضرورت نہیں۔ اب میں ان سوالوں کے جوابات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا پہلا سوال ایک دھاتی ڈبے کے متعلق ہے جو ایک بڑے ڈبے کے اندر ہے، اور وہ بڑا ڈبہ خود ایک اور بڑے ڈبے کے اندر ہے۔ جب اس دھاتی ڈبے کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ڈبے کے اندر ڈبے سے مراد شاہی خزانہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خزانہ اس وقت بے جا اخراجات کی وجہ سے خالی ہے۔ دوسرے سوال میں آپ نے 2 پیالوں کے متعلق پوچھا ہے، جس میں ایک کے اندر شربت ہے جو میٹھا ہے اور دوسرے پیالے میں کڑوا زہر ہے۔ یہ دونوں پیالے ایک سنہری تشتری میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سنہری تشتری آپ کا شاہی تخت ہے، اور شربت سے مراد آپ کی طبیعت کی مٹھاس ہے۔ زہر سے مراد بادشاہت کی سختی ہے، جس کے بغیر امن و امان کام رکھنا ممکن نہیں۔ تیسرے سوال میں آپ نے پوچھا ہے کہ شہزادی نے ایک تشتری میں 2 گڑیاں رکھی ہیں اور ان کے بیچ میں ایک چاندی کی انگوٹھی رکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ شہزادی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے اور اب وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، مگر آپ اپنی شاہی ذمہ داریوں میں باپ والی ذمہ داریاں بھول گئے ہیں۔ عالم کے یہ جوابات سن کر بادشاہ حیرت کے مارے کچھ بول نہ سکا۔ دربار میں موجود سارے درباری اور وزیروں کا منہ بھی حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کو یہ توقع نہ تھی کہ کوئی انسان ان مشکل سوالوں کے جوابات اتنی آسانی اور اتنی جلدی تلاش کر لے گا۔ کچھ دیر بعد عالم دوبارہ بولا، مگر وہ شاندار مینار جس کی آپ نے خواہش ظاہر کی ہے، اس کی تعمیر ہونے میں وقت لگے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کے اس چوتھی شرط کو پورا کرنے کا کام شروع کروں۔ بادشاہ پریشان لہجے میں بولا، ہاں اب تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ عالم واپس گھر آ گیا اور سارا قصہ اپنی ماں کو سنا دیا جو آج دربار میں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے بیٹے، ہر مرغا اپنے ڈبے میں شیر ہوتا ہے اور بادشاہ کا ڈبہ اس کا تخت ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے بادشاہ بننے کی ناممکن خواہش کو چھوڑ دو۔ ایسا مت کہو ماں، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے عالم گھر سے نکلا اور اپنے استاد کے پاس پہنچ گیا تاکہ وہ اس سے مشورہ کر سکے وہ کیسے ایک ایسا مینار بنا سکتا ہے جو اپنی خوبصورتی میں یکتا ہو اور مضبوطی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑھ کر ہو۔ کوئی بھی یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ عالم کے استاد نے جواب دیا، تم اپنے سارے رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ کرو، کیونکہ تمہیں یہ مینار تعمیر کرنے کے لیے بے شمار مددگاروں کی ضرورت ہوگی۔ عالم نے استاد کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے جاننے والے ہر ایک شخص سے رابطہ کیا۔ چونکہ وہ خود سب کی مدد کرتا تھا، اس لیے ہر کسی نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ کچھ لوگوں نے اسے پتھر اور دوسرا عمارتی سامان دیا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ بطور مستری اور مزدور کام کرنے کو تیار ہو گئے۔ سب کے دن رات کی محنت سے یہ مینار 3 مہینے میں مکمل ہو گیا۔ دوسری طرف بادشاہ مطمئن تھا کہ عالم سے یہ چوتھی شرط پوری نہ ہو پائے گی اور وہ بادشاہ بننے کا خواب چھوڑ دے گا، مگر جب اس نے 3 مہینے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بادشاہ کو یہ بتایا کہ اس نے چوتھی شرط پوری کر لی ہے اور ایک ایسا مینار تعمیر کر دیا ہے جیسا وہ چاہتا تھا، اب وعدہ پورا کرنے کی باری بادشاہ سلامت کی ہے، تو اس کی بات سن کر بادشاہ دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور جا کر مینار کا معائنہ کرنے لگا۔ سارے وزیر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ مینار بالکل اس کی خواہش کے مطابق تھا۔ اتنا شاندار مینار دیکھ کر بادشاہ حیرت سے کہنے لگا، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ عالم مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، پہلے تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کر کیا سکتا ہے، پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ جب سب مل کر کام کریں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ عالم اس کی توقع سے زیادہ زیرک اور ہوشیار بھی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اس عالم سے اپنے تاج و تخت کو کیسے بچائے، کہ جو شرائط اس نے رکھی تھی وہ تو عالم نے سب پوری کر دی۔ کچھ سوچ کر اس نے عالم کو اس طرح سے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر وہ عالم سے کہنے لگا، بہت اچھا، میں تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہوں، لیکن یہ سب ایک بہت بڑی دعوت میں ہوگا جس میں بہت سارے لوگ مدعو ہوں گے۔ دعوت والے دن شاہی محل کا دعوتی حال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر مہمان کی تواضع سونے کے پیالوں میں شربت سے کی گئی۔ شاہی چبوترے پر بادشاہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے عالم کو اپنے برابر
ایک بڑی سی کرسی پر جگہ دے رکھی تھی۔ شاہی ملازم نے جو پیالہ عالم کو پیش کیا، اس شربت میں بادشاہ کے حکم سے زہر ملا ہوا تھا۔ جب عالم نے اپنا پیالہ اٹھایا تو سامنے بیٹھے اس کے استاد نے اسے آنکھ کا اشارہ کیا۔ عالم کو یاد آ گیا کہ اس کے استاد نے آج اس دعوت میں آنے سے پہلے اس سے کہا تھا، بیٹا ہوشیار رہنا، تخت ایسی چیز نہیں جسے بادشاہ یوں آسانی سے تمہارے حوالے کر دے گا۔ عالم کو اپنے استاد کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے سب کی نظر بچا کر اپنا زہریلا شربت والا پیالہ سامنے میز پر پڑے بادشاہ کے پیالے کے ساتھ بدل لیا۔ اتفاق دیکھیے، بادشاہ نے اس کی اس حرکت کو دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کرتا، عالم اپنی جگہ سے اٹھا اور محل کے سارے مہمانوں کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں کہنے لگا، میری خواہش ہے کہ آج کی اس دعوت میں سب سے پہلے بادشاہ سلامت اپنے پیالے سے ایک گھونٹ بھریں، اس کے بعد ہم سب لوگ اس شربت سے لطف اندوز ہوں۔ سب لوگ عالم کی اس تجویز پر پسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ بادشاہ اپنی ہی چال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عالم کی ذہانت اور چالاکی سے بچنا ناممکن ہے۔ دل نخواستہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بجھے ہوئے دل سے کہنے لگا، میں آج اس دعوت میں سب لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی شہزادی کی شادی اس نوجوان عالم کے ساتھ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کرتا ہوں۔ میرے بعد یہ اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ سب لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اس کے بعد عالم کی شادی شہزادی سے ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح عالم نے اپنی ذہانت سے ایک ملکی بادشاہت حاصل کر لی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔